کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سے 40 سال درمیان حصے میں آئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی خاص معاملات پیش آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب عمر 40 سال کے قریب کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسے پتھر کو مکے میں جانتا ہوں کہ جو پتھر کے سامنے سے جب بھی میں گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ دوسرا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب جب صبح اٹھتے تو بالکل سچا وہ خواب نظر آتا۔ تیسرا معاملہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی۔ عرب کے برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مزید دور رکھنے لگے اور وہاں سے کٹ کر دوسرے علاقے میں اپنا وقت بتانے لگے۔ وہ علاقے کو غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اور بھی خاص معاملات پیش آنے شروع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں حصے کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو حدیث مسلم شریف میں درج کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب جس کے سامنے سے میں گزرتا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے جو نبوت کا 40واں حصہ کہا جاتا ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40ویں سال میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت غار ہیرا میں بتانے لگے۔ دین ابراہیم میں جو کچھ نصیحتیں بچی کچی تھی عرب میں، اس علاقے میں، اس میں جو کچھ عبادتیں پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کے ذریعے اپنی زندگی کا وقت بتاتے چلے جاتے۔ غور و فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مزید بیٹھنے لگی، تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے لگی۔ مشرکین مکہ کے خرافات، ان کا شرک، ان کے ہر قسم کا برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نفرت ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ محبوب آنے لگی اور اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہیرا میں بیتنے لگا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو توشہ لے کر نکلتے، کھانے کا کچھ سامان لے کر نکلتے، یہاں تک کہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو غار ہیرا میں عبادت میں بتاتے، غور و فکر میں بتاتے، ایک نئی راہ کی تلاش کی جو سو دھن میں بتاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غور و فکر کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، جب جو سو شام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اپنے گھر کو چلے جاتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سال تک یہی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین رہا کہ اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40ویں سال کا جو تھا وہ غار ہیرا میں جو سو غور و فکر اور عبادت کے اندر گزارے۔ اس وجہ سے کہ مشرکین مکہ کے جو سو تمام تر خرافات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ چکے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہترین تاجر ہے، ان کے شریک حیات وہ بھی ایک بہترین تاجر ہے، ان کے جو سو بچے جو اپنے آپ کو ہمارے کلچر سے دور رکھے ہیں، اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ان سے جو سو جا چکے ہیں، ان کے کلچر کے دور دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کا 1 سال بیت چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 41ویں سال کا آغاز کرتے ہیں۔ 41st ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروع ہوا۔ عزیزان ملت، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال کو پہنچے، 40 سال مکمل ہو چکے، تو علماء کرام نے یہ کہا کہ بعض نبیوں کو 40 سال میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی بات کہی کہ انسان اپنی مکمل بردباری کو پہنچ جاتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں وقت بتاتے چلے جاتے، یہاں تک کہ جب 41واں سال شروع ہوا تو ایک دن ایسا ہے عزیزان ملت کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن خاص معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ جب 41ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما تھے کہ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان گھڑی، جس گھڑی کے انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عظیم الشان گھڑی کہ جس کے بعد انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نور عطا کر دیا قرآن مجید کی شکل میں کہ جس نور کو اگر انسانیت تھام لے زندگی کے سارے اندھیرے ان کے دور ہو جائیں گے۔ اس نور کی تلاش میں، اس ہدایت کی تلاش میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک راہ کی تلاش میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو بے چینی اور بے قراری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہ بے چینی اور بے قراری دور ہوئی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غار ہیرا میں تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں تھام لیا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا اور کس کر دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گویا جبریل
علیہ السلام مجھے ایسا دباتے، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ گویا میری جان ہی نکل جاتی۔ سینے سے سینہ ملا کر کس کر دبایا اور دبا کر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بات سنی کہ اقرا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ عزیزان ملت، یہ کیا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، یہ کیا شان ہے اللہ رب العزت کی۔ ایک ایسا شخص جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تھا، ایک ایسا شخص سبحان اللہ جو اگر کچھ لکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی، اس زمین کا سب سے اعلیٰ ترین علم، سب سے زیادہ نالجبل شخصیت اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ سے بہتر علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا کسی اور کو نہیں، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ کس کر دباتے ہیں، پھر وہی بات کہتے ہیں اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام دباتے ہیں، پھر اسی طرح کہتے ہیں اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور کس کر دبایا، اور جیسے دبایا عزیزان نے وہ لمحہ تھا جو ساری امت کے لیے قیامت تک آنے والی ایک ایسی خوشخبری نازل کر دی گئی۔ قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا، سورہ علق کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا ہے۔ عزیزان ملت، امت کے اے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، امت کے سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی گئی وہ اقرأ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ عزیزان ملت، دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں اور آپ اگر MBA کرتے ہیں اور کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یہ بات ہمارے لیے فائدے والی بات ہوگی، یہ بات ہمارے لیے حرام نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے سب سے پہلا علم جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا علم ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا علم ہوگا، اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، آپ انجینئر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، آپ ریسرچ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، آپ PhD کرنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہو، جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہو۔ اس لیے کہ جب تک اگر آپ کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہے تو سمجھو آپ ایک ادھورے انسان ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائیں علم کی، لیکن اگر آپ نے قرآن کو کبھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا تو سمجھیے آپ کی زندگی ایک کھوکھلی زندگی ہے، آپ کی زندگی بے معنی زندگی ہے، آپ کی زندگی بے فیض زندگی ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ فائدہ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے مجھ کو اور آپ کو ہماری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر زمین پر پیدا کیا، وہ رب ہم سے کچھ خطاب کرتا ہے، وہ رب ہم سے کچھ کلام کرتا ہے، لیکن میں اور آپ اس کلام کو پڑھنا اگر نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم اس کلام سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم اس کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارے لیے سب سے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی مسلمان دنیا میں آئے، اللہ کا کلام نہ سمجھ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ سمجھ سکے اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا، تو سمجھے سب سے بدقسمت شخص یہی ہے۔ جیسے سب سے پہلی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ جانے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی۔ دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف خدیجہ سے کہا رضی اللہ عنہ زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھے اڑا دے، میرے اوپر کمبل ڈال دے خدیجہ۔ جب کمبل ڈال دی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹ گئے، اما خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے میری ہلاکت کا ڈر لگتا ہے۔ اما خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ شخص ہے جو مسکینوں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ تو وہ شخص ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو وہ شخص ہے جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو وہ شخص ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جو سو ہلاک نہیں کرے گا، آپ بولیے کیا تو ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سارا واقعہ سنا کہ آخر غار حرا میں آج پہلی مرتبہ کیا ہوا۔
اما خدیجہ رضی اللہ عنہ جب یہ کیفیت سنی تو ان کے چچا زاد بھائی دیر، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کہا کہ بھائی جان آپ ان سے سنیے تو صحیح، یہ کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل وہ شخص ہے جو جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو چکا تھا اور وہ انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا، وہ عالم تھا عیسائیوں کا۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس طرح غار ہرا پر تھا، ایک فرشتہ آیا مجھے کس کر دبا اور یہ 5 آیتیں مجھ پر نازل کر گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ فرشتہ آیا ہے اور یہ کلام تم پر نازل کیا گیا ہے تو پھر یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی طرف سے کلام لاتا تھا۔ اگر تم سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم سید العالمین ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے، تم آخری رسول ہو۔ یہ کتابوں میں تذکرہ انجیل اور تورات میں تمہاری نبوت کا ملتا ہے۔ تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا ارے تم تو وہی ہو، کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ رہوں گا جس وقت تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے باہر نکال دے گی، تم کو تمہارے شہر سے باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا ورقہ بن نوفل ارے وہ قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے، سچا کہتی ہے، امانت داری کی گواہی دیتی ہے، وہ قوم کیا مجھے نکال دے گی میں شہر سے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب کوئی رسول یہ پیغام لے کر آیا ہے اس رسول کے ساتھ اس قوم نے یہی معاملہ کیا ہے، کاش کہ اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ یہ واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے۔ عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جیسے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دائرے میں آ گئے اور نبوت کا ڈکلیریشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا۔ اب آگے کیا حالات آتے ہیں، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھتے ہیں، یہ تمام تر باتیں انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گی۔